بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زندگی جبل مسلسل کی طرح کاٹی ہے، جانے کس جرم کی پائی ہے سزا یاد نہیں۔ آؤ ایک سجدہ کریں عالم مدہوش میں، لوگ کہتے ہیں کہ ساغر کو خدا یاد نہیں۔ سامعین کرام، یہ شعر ہیں ساغر صدیقی کے۔ ساغر صدیقی جس کو لوگ ایک ملنگ کے طور پر جانتے ہیں کہ یہ داتا دربار پر رہنے والا ایک ملنگ ہے، لیکن سامعین کرام، ساغر صدیقی شروع سے ایسے نہ تھے۔ ان کا اصل نام اختر تھا۔ ساغر صدیقی کے والد نے ساغر کی پسند کو یہ کہہ کر ٹھکرا دیا تھا کہ ہم خاندانی لوگ ہیں، کسی تندور والے کی بیٹی کو اپنی بہو نہیں بنا سکتے۔ غصے میں اس لڑکی کے گھر والوں نے لڑکی کی شادی کر دی، اور سامعین کرام، اس کے بعد ساغر اپنے گھر والوں کی تمام آسائشیں چھوڑ چھاڑ کر داتا دربار میں داتا کی نگری میں رہنے لگے۔ سامعین کرام، کہا جاتا ہے کہ ساغر صدیقی نہ صرف اپنے دور کا بلکہ اس دور کا بھی اور آنے والے دور کا بھی شاعر ہے۔ ساغر صدیقی ہمیشہ سے ایسا نہ تھا۔ تقسیم پاکستان کے بعد جب ساغر صدیقی امرتسر سے پاکستان آیا تو ایک دبلا پتلا خوشبوش نوجوان تھا، جس کے کنڈلیوں والے بال تھے اور پتلون کے ساتھ بوسکی کی شرٹ پہنتا تھا، اور بہت دلچسپ باتیں کیا کرتا تھا، اور اپنی شاعری اور ترنم سے مشاعرے لوٹ لیا کرتا تھا۔ اس کا سینہ امنگوں اور حوصلوں سے بھرا ہوا تھا۔ مگر پھر یہی ساغر صدیقی جب گردش ایام میں آیا تو بوسکی کی جگہ خدر نے لے لی، اور پھر آخر کار ایک سیاہ چادر اس کے تن پر رہ گئی۔ سامعین کرام، جب اس کی محبوبہ کو پتہ چلا کہ ساغر داتا دربار میں ہے تو وہ داتا صاحب آ گئی، اور کافی تلاش کے بعد آخر کار تاش کھیلتے ہوئے ایک نشیوں کے جھرمٹ میں ساغر کو تلاش کر لیا۔ اس نے ساغر کو اپنے ساتھ چلنے کو کہا، اور یہ بھی بتایا کہ مجھے میرے خاوند نے ہاتھ تک نہیں لگایا اور ہماری داستان محبت سن کر مجھے طلاق دے دی ہے۔ اب اگر تم چاہو تو مجھے اپنا لو۔ ساغر نے کہا، بندہ پرور کوئی خیرات نہیں، ہم وفاؤں کا صلہ مانگتے ہیں۔ سامعین کرام، غربت، ڈپریشن، ٹینشن کی وجہ سے ساغر صدیقی کے آخری چند سال نشے میں گزرے، اور وہ بھیک مانگ کر گزارا کیا کرتے تھے، گلیوں میں فٹ پاتھ پر سویا کرتے تھے۔ لیکن اس وقت بھی انہوں نے شاعری لکھنا نہ چھوڑی۔ میری غربت نے میرے فن کا اڑایا ہے مذاق، تیرے دولت نے تیرے عیب بھی چھپا رکھے ہیں۔ یہ سامعین کرام، اس طرح کی شاعری ساغر صدیقی کی ہے۔ ساغر صدیقی کہتے ہیں کہ ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ جنرل ایوب خان صاحب پاکستان کے صدر تھے، تو ان دونوں جنرل ایوب خان بھارت میں ایک بھارت کے دورے پر گئے، اور وہاں پر ایک مشاعرے میں ان کو مہمان خصوصی کے طور پر بلایا گیا۔ جب مشاعرہ شروع ہوا تو ایک شاعر نے درد بھری غزل سے اپنی شاعری کا آغاز کیا۔ جب وہ شاعری کر کے فارغ ہوا تو جنرل صاحب اس شاعر کو کہتے ہیں کہ محترم، جو غزل آپ نے شروع میں پڑھی تھی بہت درد بھری تھی، یقیناً کسی نے اپنے خون کے آنسوؤں سے لکھی ہوگی، اور میں داد دیتا ہوں آپ کو، مجھے وہ بہت پسند آئی،
تو اس شاعر نے بولا کہ جناب علی، اس سے بڑی آپ کے لیے خوشخبری اور حیران کن بات یہ ہے کہ اس کا خالق، اس غزل کو لکھنے والا لکھاری جو ہے وہ شاعر آپ کے ملک پاکستان کا ہے۔ جب جنرل صاحب نے یہ بات سنی تو بہت دنگ رہ گئے کہ اتنا بڑا ہیرو میرے ملک کے اندر ہے اور مجھے پتہ ہی نہیں ہے۔ جب مشاعرہ فارغ ہوا تو اس نے جنرل ایوب خان نے شاعر کا نام پوچھا اس سے، تو اس نے بتایا کہ اس کا نام ساغر صدیقی ہے، اس کو ساغر صدیقی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ جب جنرل صاحب واپس پاکستان آئے اور ساغر صاحب کا پتہ لگانے کے لیے انہوں نے لاہور میں اپنا ایک وفد بھیجا، تو داتا صاحب کے قریب رہتے ہیں، یہ ان کے پاس ایڈریس تھا، لیکن ان کی رہائش کا کسی کو پتہ نہیں تھا۔ تو جنرل صاحب نے اسی وقت اپنے چند خاص آدمیوں پر مشتمل ایک وفد کو طوائف کے ساتھ بہت سارے تحفے طوائف دے کر لاہور بھیجا اور ان کو کہا کہ ساغر صدیقی صاحب کو بڑی عزت و تکریم کے ساتھ میرے پاس لاؤ اور کہنا کہ صدر جنرل ایوب خان صاحب آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ سامعین، جب وہ جنرل صاحب کا بھیجا ہوا وفد لاہور پہنچا تو انہوں نے اپنا تعارف نہ کرواتے ہوئے داتا دربار کے سامنے کھڑے چند لوگوں سے پوچھا کہ شاعر ساغر صدیقی کی رہائش گاہ کہاں ہے۔ ان میں کھڑے لوگوں نے طنزیہ لہجوں کے ساتھ ہنستے ہوئے کہا، کیسی رہائش، کون سا شاعر، ارے آپ اس چرسی اور بنگی آدمی سے کیا توقع رکھتے ہیں۔ اور پھر کھڑے ان چند لوگوں نے اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ وہ دیکھیں سامنے پڑا ہے چرسیوں اور بنگیوں کے جرمٹ میں۔ جب وہ جنرل ایوب خان صاحب کا بھیجا ہوا وفد ساغر صدیقی صاحب کے پاس گیا اور ان کو جنرل صاحب کا پیغام دیا تو ساغر صدیقی صاحب کہنے لگے، جاؤ ان سے کہہ دو کہ ساغر کی کسی کے ساتھ نہیں بنتی، اس لیے ساغر کسی سے نہیں ملتا۔ جب ساغر صدیقی نے یہ بات کہی تو ان کے پاس جتنے بھی نشئی اور وہاں پر مست لوگ تھے سب نے ایک زوردار قہقہ لگایا اور کچھ دیر کے لیے لوگوں کے دیے ہوئے غموں کو بھول گئے۔ بہرحال بے پناہ اصرار اور ترلوں کے باوجود بھی وہ وفد واپس چلا گیا اور پھر جا کر صدر صاحب کو سارا حالات احوال بتا دیا۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ جنرل ایوب خان صاحب پھر خود ساغر صدیقی سے ملنے کے لیے لاہور آئے اور جب ان کا سامنا ساغر صدیقی سے ہوا تو ساغر صدیقی صاحب کی حالت زر دیکھ کر جنرل صاحب کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے اور پھر انہوں نے ہاتھ بڑھاتے ہوئے غم سے چور اور نشے میں مست ساغر صدیقی سے جب مصافحہ کرنا چاہا تو ساغر صدیقی صاحب نے یہ کہتے ہوئے ان سے اپنا ہاتھ پیچھے ہٹا لیا کہ جس عہد میں لٹ جائے غریب کی کمائی، اس عہد کے سلطان سے کوئی بھول ہوئی ہے۔ سامعین، ان کی شاعری کے چرچے آج بھی ہیں اور آنے والے وقت میں بھی رہیں گے۔ ساغر صدیقی اس طرح کے عالم میں کیوں ہوئے اور ان کے متعلق انشاءاللہ مزید کسی دن ایک اور بہت ڈیٹیل ویڈیو بنائیں گے کہ یہ اس طرح کے حالات میں انہوں نے کس طرح کی زندگی گزاری۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کیجئے گا اور ہو سکے تو دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجئے گا۔ ملیں گے اپنی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔